اللہم صلی وسلم علی نبینا و حبیبنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ سامعین، سوال یہ تھا، کیا نجومیوں اور کاہنوں کو ہاتھ دکھا کر قسمت معلوم کرنا اور زندگی کا حساب لگوانا کیسا ہے؟ آنے والی زندگی کے بارے میں پوچھنا کیسا ہے؟ تو یہ جو نجومی قسم کے لوگ بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، آج ہمارے ملک کا حال یہ ہے کہ ہر دیوار کے اوپر وال چاکنگ ہے اور سوشل میڈیا اس کے ساتھ بھرا پڑا ہے کہ وہاں پر یہ ایڈ دیے جاتے ہیں کہ اپنی قسمت کا حال جانیے، اپنا ہاتھ دکھائیے، تمہاری قسمت میں کیا لکھا ہے، تم اپنی محبت کو پا سکو گے نہیں پا سکو گے، تمہارا یہ کام ہوگا کہ نہیں ہوگا۔ تو یہ بالکل شریعت کی نظر میں ناجائز کام ہے، بلکہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، باب السلام، کتاب السلام، صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو کسی خبریں بتانے والے کاہن نجومی کے پاس آیا اور اس سے کسی چیز کے بارے میں سوال کیا اور پھر اس کی تصدیق کی، جو اس نے بتا دیا اس کو اس نے سچ مان لیا کہ اب میرے ساتھ ایسا ہی ہوگا، تو یقیناً اس بندے کی 40 دنوں کی نماز اللہ کی بارگاہ میں قبول ہی نہیں ہوگی۔ اسی طرح ابو داؤد میں بھی حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو کسی کاہن کے پاس آیا اور اس نے اس چیز کی تصدیق کی جو اس نے بتایا اس کو، اس کے بارے میں کیا ہے، تو فرمایا اس شخص نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نازل ہونے والی شریعت کا انکار کر دیا۔ تو کتنی جو بڑی تنبیہ ہے، بڑی چیز ہے کہ ایمان سے وہ انسان ہاتھ دھو بیٹھتا ہے کہ جو کسی نجومی کاہن، کسی پروفیسر کے پاس جاتا ہے کہ جو یہ روڈوں کے اوپر بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں اور لوگوں کو ان کی قسمتوں کے حال بتاتے ہیں، تو یقیناً وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نازل ہونے والی شریعت کا انکار کرتے ہیں۔ اسی طرح مستدرک حاکم میں بھی حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کسی نے کسی خبریں بتانے والے یا کاہن کے پاس آ کر اس کی باتوں کی تصدیق کی تو اس نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہونے والی وحی کا انکار کر دیا۔ تو اب دیکھیے کہ کس قدر یہ گھناؤنا جرم ہے، خطرناک ہے مسلمان کے لیے، اس کے ایمان کے لیے، اس کے ایقان کے لیے، اس کے یقین کے لیے، کس قدر اس کے عقیدے کے اوپر حرف آتا ہے، ضد آتی ہے اگر کوئی ایسا کرتا ہے۔ اسی طرح عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی مروی ہے، فرمایا کہ جس نے فال نامہ نکالا اس کے لیے یا اس کے لیے نکالا گیا، یا اس نے کہانت کی یا اس کے لیے کہانت کی گئی، یا اس نے جادو کیا یا اس کے لیے جادو کیا گیا، تو وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ اور جس کسی نے کاہن کے پاس آ کر اس کی باتوں کی تصدیق کی تو اس نے گویا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہونے والی وحی کا انکار کر دیا۔ تو یقیناً محترم سامعین، آپ سمجھ سکتے ہیں ان احادیث کو سوچ کر سمجھ کر پڑھ کر کے آپ دیکھ سکتے ہیں یقیناً یہ کس قدر گھناؤنا جرم ہے کہ بندہ جو ہے وہ کسی کے پاس جائے کہ کل کی خبر اس سے پوچھے۔ اللہ فرماتے ہیں، ان اللہ عنده علم الساعة وینزل الغیث ویعلم ما فی الارحام وما تدری نفس ماذا تکسب غدا۔ کل کیا ہونے والا ہے یہ کوئی بھی شخص نہیں جانتا، کوئی انسان نہیں جانتا، یہ اللہ نے کسی کو اس کا علم دیا ہی نہیں ہے۔ تو پھر یہ جو خاک چاٹنے والے لوگ، سارا گٹا مٹی کھانے والے سارا دن روڈوں کے اوپر، جن کو اپنی قسمتوں کے حال احوال کا پتہ نہیں ہے، وہ تمہاری قسمتوں کے بارے میں کیا جانتے ہیں، کیا بتائیں گے؟ سب لوٹ مار ہے۔ تو آئیے اللہ کی طرف، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف آئیے، ان سے رہنمائی حاصل کیجئے، اپنی جان بچائیں، اپنا مال بچائیں، اپنی عزت آبرو بچائیں
اور سب سے بڑھ کر اپنا ایمان بچائے۔